السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ مدینہ کے کیا فضائل ہیں، فضائل مدینہ۔ دوستو، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں، فیس بک پہ ہیں تو فالو ضرور کریں اور اپنے کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ مدینہ کے کیا فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہیں۔ اس شہر میں طاعون کا مرض، طاعون کی بیماری اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ الرسول کا پہلا نام یثرب تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے شہر کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا، یعنی فضیلت اور آبادی کے اعتبار سے سوئے مکہ کے لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، جبکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے یہ شہر، اس کے گرد کے لوگوں کو انتظار تھا کہ کوئی امن کا داعی آئے۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا، کیونکہ یہاں کے باسی جنگوں اور لڑائیوں سے تنگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یثرب میں 132 عیسوی میں فلسطین کے یہودی جو رومیوں سے تنگ تھے، یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، جن کی معروف قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع تھے۔ اسی طرح 450 عیسوی میں یمن کے سیلاب کے سب سے اوس اور خزرج یہاں آ کر آباد ہوئے۔ پھر آپ کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یمن کا بادشاہ اسد بن ابو کرب یمن سے شروع ہوا، مدینہ تک پہنچا۔ اس نے خوب خون خرابہ کیا، لڑائیاں کی، اور بعد میں جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہاں کا حاکم بنا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، جس پر وہ بہت غصہ ہوا، بہت غضبناک ہو کر آیا اور یثرب والوں سے لڑائی شروع کر دی۔ یہاں کے رہنے والے دن کو اس سے لڑتے اور رات کو ان کی مہمان نوازی کرتے، جس پر یہ حیران تھا کہ آخر کار اس کے پاس یہود کے 2 بڑے عالم اسد اور کعب آئے اور آ کر کہنے لگے، جس یثرب کی تو بربادی چاہتا ہے، اسے تو برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری زمانے میں نبی آئیں گے اور اسی کھجور والی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے آئے گا اور اسی کو اپنا مسکین بنائے گا، تو اس کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے؟ لہٰذا تو اس منصوبہ اور ارادے لے کر واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ سچا یہودی ہو کر واپس پلٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ واپس جاتے ہوئے راستے میں اسے قبیلہ بنو
حذیل کے کچھ لوگ ملے، انہوں نے اس کو کہا کہ تو مکہ میں جا اور وہاں ایک گھر ہے جہاں بہت قیمتی خزانے محفوظ ہیں، بہت سارے قیمتی خزانے رکھے ہوئے ہیں، انہیں حاصل کر۔ اس نے یہودی علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، کیونکہ اس گھر کی طرف جس نے بھی بری نظر اٹھائی ہے اللہ نے اسے برباد کر دیا ہے، جیسے کہ ابرہہ کا قصہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آپ جا کر کے اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفاسیر پڑھیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ہاتھی والے کے ساتھ کیسے کیا، ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج بھی جو لوگ اس کے اوپر بری نظر ڈالے ہیں، جو یہودی ڈالے ہیں، وہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بادشاہ نے غلط مشورہ دینے والوں کو وہی قتل کر دیا۔ وہ مکہ آیا، وہاں آ کر بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا، 6000 اونٹوں کی قربانی کی، طواف کیا اور سر منڈوایا اور پھر واپس یمن چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کا لقب تبع تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گنہگار تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ سال پہلے ہی یثرب کے لوگ ہزاروں لوگوں کی لاشیں دیکھ چکے تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کا معرکہ ہوا تھا، اگرچہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہی باپ حارثہ بن عمر کے بیٹے تھے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ پھر ان کے درمیان جنگ ہوئی اور دونوں قبیلوں کے سردار اوس کے حذیر اور خزرج کے سردار عمر بن امان قتل ہو گئے اور جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن باہم جنگ ابھی بھی جاری ہونے کا امکان موجود تھے۔ نبوی میں 11 نبوی میں خزرج کے چند لوگ مکہ میں آئے تو عقبہ وادی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ واپس جا کر لوگوں کو خبر دی کہ آخر زمانے میں نبی آئیں گے۔ پھر آئندہ سال حج کے لیے آئے اور مزید لوگوں کے ساتھ لے کر آئے اور عقبہ ثانیہ پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا معلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جس نے آ کر مدینہ میں دعوت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یثرب میں اسعد بن زرارہ کا گھر مسلمانوں کی دعوت کا مرکز تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو یثرب کے اکثر و بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے کی طرف ہجرت کی دعوت دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے منتظر تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم ملتے ہی چل پڑے، اور یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال سے لے کر قیام و طعام کے انتظام و انصراف تک کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور اسی طرح بھی اسلام کا سب سے بڑا مرکز یثرب پھر مدینہ میں بدل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار
کا لقب دیا، مددگار کا لقب دیا۔ سیدنا غیلان بن جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، یہ انصار نام تم نے خود رکھا ہے یا کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ مدینہ منورہ کو اللہ رب العالمین نے مکہ کی طرف حرمت والا بنایا ہے۔ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ اس کی سا پیمانہ اور اس میں برکت عطا فرما، مدینہ کی آب و ہوا کو صحت مند بنا، مدینہ کی بخار اور بیماریوں کو تو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ کے حق میں دعا کی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفا ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ مکہ سے دگنی مدینہ میں برکت عطا فرما، مدینہ میں رہنے اور وہاں ہی مرنے کی خواہش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ میں فوت ہونے کی استطاعت رکھے تو وہ مدینہ میں فوت ہو، میں اس کی ضرور سفارش کروں گا۔ جو ایمان کی حالت میں مدینہ میں فوت ہوا، یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد فی رسولک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں عطا فرما۔ مدینہ میں مسجد نبوی ہے جس میں نماز کا ثواب 1000 درجہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر فی الف صلاۃ فیہا سواہ الا المسجد الحرام، مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ثواب کے اعتبار سے 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ پھر مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے اور میرا منبر حوض کوثر ہے۔ مدینہ کی حرمت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور پیچھے مسلم کی روایت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حرما وانی حرمت المدینة حراما ما بین ما زمیها ان لا یحراق فیها دم ولا یحمل فیها سلاح لقتال، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا ہے اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں کسی کو ناجائز قتل کیا جائے اور نہ لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے۔ مدینہ میں بدعتی پر لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں پر لعنت کی ہے کہ مدینہ حرمت والا ہے، اس مقام پر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھانے سے منع فرمایا ہے، جس نے اس میں کوئی نئی بات نکالی یا بدعتی کو
یا بدعتی کو ٹھکانہ دیا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جو ثواب سمجھ کر اسلام کے اندر اضافہ کرے کہ فلاں کام ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے تو یہ بدعت ہے اور یہ کام انجام دینے والا بدعتی ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض یا نفل عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر سے اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایمان مدینہ میں سمیٹ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی فضیلت کے متعلق کہ قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمیٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمیٹ آتا ہے۔ مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں مدنی مذہب کی صحت کی خبر ہے۔ قرآن و حدیث والا مذہب صرف اور صرف مدینہ سے ملے گا۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور اسی طرح کے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔